بنا رہے ہوں گے اپنی. تو امتیاز بھائی کل جا رہے ہیں سونے عمرے پہ انشاءاللہ کتنے دن کا پروگرام؟ آصف خان بیٹھے ہوئے ہیں. تبصرہ کامنٹری چلے. یہ دیکھیں بھائی آج جو ہے ڈیٹ کا آپ کو پتہ کیا ہے؟ آج 19 جولائی 2025 ہے. تو آج ہم سارے دوست یہ سامنے آصف علی خان بیٹھے ہیں. آصف علی خان ایک کردار کا نام ہے اور یہ بڑی قادور شخصیت ہے ماشاءاللہ. اور انگلش کے پروفیسر ہیں جبیل انڈسٹریل کالج میں. ساتھ بخاری صاحب بیٹھے ہیں. وہ کہ غصے کے تھوڑے تیز ہے لیکن ان کا دل جو ہے وہ اس طرح صاف ہے جس طرح بچوں کا ہے. یہ آپ تھوڑا کر رہے ہیں. پیار کرنے والے ہیں اور دوستوں کے دوست ہیں, ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں. اور جب بھی ضرورت پڑی یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ ہمارے بھائی سبیر بھائی یہ دیکھیں نیوزی لینڈ سے ان کا تعلق ہے اور آسٹریلیا. بہت پیارے ہمارے دوست ہیں. مسجد میں پلی صاحب میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہم سب کے لیے دعا کو رہتے ہیں. پروفیسر ہیں انڈسٹریل کالج میں. یہ ساتھ بگٹی صاحب بیٹھے ہیں. بگٹی صاحب جو ہیں یہ بھی ایک کردار کا نام ہے اور اپنے قبیلے کے سردار ہیں ماشاءاللہ. اور ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور ایز اے نیبر میں بیان نہیں کر سکتا, میرے پر الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کروں. امتیاز بھائی ہیں, یہ ان کے اعزاز میں یہ پارٹی جو ہے یہ ارینج کی گئی ہے. امتیاز بھائی نے انڈسٹریل کالج میں بہت عرصہ سرو کیا. میری خوش قسمتی یہ تھی کہ یہ میرے نیبر تھے اور میں الحمدللہ یہ ہے کہ مجھے یہی لگتا تھا کہ میرا یہ 5واں بھائی ہے اور اس نے بھائیوں سے بڑھ کے مجھے پیار دیا. کرونا کا ٹائم آیا, ہر چیز بند تھی اور یہ اپنا ناشتہ بعد میں کرتے تھے, پہلے مجھے ناشتہ لے کے دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور ڈنر ہے, لنچ ہے, پہلے مجھے سپلائی کرتے تھے پھر بعد میں خود کھاتے تھے. یہ جب تک کرونا کی پابندیاں دور نہیں ہوئی یہ سارا انہوں نے میرے ساتھ ایسے ہی رویہ اختیار رکھا. اور بھی ان کی بہت ساری میرے ساتھ احسانات ہیں جو میں بیان تو نہیں کر سکتا اس وقت, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن میں انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو میں پوری کوشش کروں گا, میری اولاد بھی کوشش کرے گی کہ یہ جہاں بھی ہوں ہم وی ریچ آؤٹ ٹو ہیم اینڈ وی ٹرائی ٹو پے ہم بیک. یہ ریحان صاحب ہیں, ان کا تعارف یہی ہے کہ جب میں نے پہلی گاڑی لی 2005 میں تو اس کی پیمنٹ انہوں نے کی اور صرف پیمنٹ نہیں کی, وہ گاڑی بھی اپنے نام پہ لگوائی. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے ڈرائیونگ سیکھی اور ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد میں نے وہ گاڑی اپنے نام کروائی. تو یہ تو ان کا پہلا احسان تھا. ویری ویری کوآپریٹیو. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, سلامتی دے. اور میں آج بھی ان کا مقروض ہوں. مہینے کے آخر میں ہمیشہ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور انہوں نے کبھی جو ہے وہ ماتھے پہ بال نہیں ڈالا, اسمائلنگ نہیں کرتے, آ جائے یار کوئی کر لینے ہیں. تو یہ اکوموڈیٹنگ ہے, ویری اکوموڈیٹنگ, ویری ہیلپنگ. اور میں چاہتا ہوں کہ وی آر ویری لکی جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے خوبصورت دوست دیے ہوئے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. اور یہ خان صاحب کے پاس ہے. خان صاحب آپ کے اعزاز میں کچھ. تو خواتین و حضرات, آپ نے دیکھا کہ اس وقت پروفیسر اسرار صاحب نے جو لوگوں کا تعارف کرایا ہے, یہ دوستوں کا تعارف کرایا ہے, ان کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ خود اپنی ذات میں ایک انجمن ہے اور بہت ہی حد العزیز اور مقبول دوست ہیں اور سینئر دوستوں میں سے ہیں. تمام جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ہم سب سے زیادہ سینئر ہیں. بڑے بعض اوقات آدمی ہیں, شاعری کا بھی, موسیقی کا بھی, انگریزی کے پروفیسر ہیں, لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ دلوں یا محفلوں کی جان ہیں. آپ ان کو ہر محفل میں جبیل میں پائیں گے اور دیکھیں گے کہ لوگ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں, ہمیشہ لوگوں کے کام آتے ہیں, ہمیشہ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. اور آج یہ اس تقریب میں امتیاز صاحب کی جو ابتدائی تقریب ہے اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو پروفیسر اسرار صاحب, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک شعر سنا دیجیے اپنا. ہاں, یہ فرمائش تو آپ نے مشکل کر دی نا. اپنا ویسے کئی شعر سنا دیں. نہیں, اپنا شعر سنائیے. میں نے بہت ساری غزلیں اور نظمیں کہیں, کچھ شائع ہوئیں کچھ شائع نہیں ہو سکی.
پچھلے دنوں ایک غزل گئی تھی، ایک مشاعرے میں پڑھی گئی، اس کو بڑی پذیرائی ملی، دوستوں نے پسند کیا. جی جی ارشاد. اس کا ایک شعر تھا، آج آسودہ ساحل ہو تو یہ یاد رہے، یہ یاد رہے، موج پلٹے گی سفینے یہ تمہارے لے لے کر. واہ 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 واہ. موج پلٹے گی سفینے یہ تمہارے لے کر. آپ لوگ کھانا کھانے میں ایکسپلین کر دوں. آج آسودہ ساحل ہو تو یہ یاد رہے، موج پلٹے گی سفینے یہ تمہارے لے کر. کیا بات ہے اسرار صاحب. اور ایک شعر تھا، کتنے سستے میں وہ دے جاتا ہے سانسیں اپنی، کیا بات ہے. اللہ روز آتا ہے جو گلیوں میں غبارے لے لے کر. کر فیملی پلاننگ والا آتا تھا گلی میں. تو یہ ہے کہ یہ شاعری کا شوق پیدا ہوا خان صاحب سے، ان کی سنگت ملی تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. کیا بات ہے. خان صاحب بڑے باذوق آدمی ہیں، ان کی جو شعر و شاعری ہے نو ڈاؤٹ، وہ بڑی انقلابی ہے، یہ تو سچ ہے. اور ان کا شعر جو سن لے تو پھر اگر وہ بوڑھا ہے تو وہ بھی جمپ مارنے کو کوشش کرتا ہے، اور اگر بچہ ہے تو وہ بھی ریچ آؤٹ کرنا چاہتا ہے ستاروں تک. بڑا یعنی موٹیویٹنگ ہے. ہمارے یہ جو ہے نا جذبات کو اتنا قریب سے آگے چھیڑتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو خواتین و حضرات، آپ نے سنا اسرار صاحب کی بات. یہ انہوں نے میری شاعری کی تعریف کی اور میں نے ان کی شاعری کی تعریف کی. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یورس، اور فارسی میں کہتے ہیں منتورا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو. آپ مجھے حاجی صاحب کہیں، میں آپ کو حاجی صاحب بولتا ہوں. ٹھیک. ابھی کھانے کا ٹائم ہوا جاتا ہے. یہ دکھا دیں ذرا، کچن دکھا دیں ان کو، اپنا نیبر کو دکھا دیں. ریسٹورینٹ کا تعارف کر دیں گے. ہاں یہ ریسٹورینٹ ہے فنادیر میں سر، اور اس کو نہر دجلہ کہتے ہیں. ہاں دجلہ کہتے ہیں. ابھی تشریف آتی ہے. تو میں کہوں گا کہ تھوڑے ان کے جو جذبات ہیں ان کا بھی وہ بھی ریکارڈ ریکارڈنگ کر لی جائے. جی امتیاز سب سے صاحب، ضروری تو یہ چیز ہے. آپ کا وقت کیسا گزرا یہاں پر؟ کس طرح کا تجربہ تھا؟ کس طرح سے آپ کیا سرد و گرم دیکھے آپ نے جبیل میں؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے، سارے بھائی یہاں پہ موجود تو سرد و گرم تو ہوتا نہیں، سردی سر دیکھا گرم تو بچ گئی سب چیزوں سے. نہیں، اللہ کا شکر ہے، کوئی ایسا وہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انسان کو، جی جی سب کریں گے، سب کریں گے. انسان کا رزق اور موت اس کو جہاں بھی کھینچ کے لے جاتی ہے. بے شک، ایسے ہی. دیٹ از another part of the life, another journey, life goes on. صحیح بات. تو ایسا وہ نہیں انشاءاللہ. ریحان بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے امتیاز صاحب کے بارے میں؟ اتنا وقت گزارا ہے آپ نے امتیاز صاحب کے ساتھ. جی بسم اللہ. امتیاز بھائی تو ماشاءاللہ ایک شجر رحمت جو ہوتا ہے، ایک سایہ دار درخت، اس کی مانند ان کی طرف سے ہمیشہ ماشاءاللہ ٹھنڈی ہوائیں آئیں. لوگ ہوتے ہیں نا پریشان کرنے والے، ہر طرح کی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ امتیاز بھائی نے جو ہے ہمیشہ بڑی شفقت سے، پیار سے، محبت سے ملے. جب بھی ملے، اگرچہ بہت زیادہ ملاقات نہیں ہوتی تھی چونکہ 2-3 گلیوں کا فرق تھا، لیکن جب بھی ملے ماشاءاللہ بڑے پیار سے. اور ہمارے دعائیں ان کے ساتھ ہیں، آل دا بیسٹ، کہ اللہ ان کے لیے یہاں سے زیادہ اچھے رزق کا انشاءاللہ بندوبست کرے، اور یہ صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ آگے انشاءاللہ اپنی لائف کو انجوائے کرے. اور ول بی ٹچ انشاءاللہ، جہاں بھی جائیں گے ہم رابطے میں رہیں گے ان کے ساتھ انشاءاللہ. جی مفتی صاحب، آپ کیا فرمائیں گے امتیاز صاحب کے بارے میں؟ تو بس نیبر ہیں اور ہم ماشاءاللہ ہر نماز پہ ملتے تھے، لیکن اٹس ریئلی نائس ٹو سی آل دا ٹائم. ہم تو پھر بھی آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے، لیکن امتیاز بھائی جو ہے نا وہ بالکل ہی ڈیڈیکیٹڈ ہوتے تھے اپنے نماز سے، اپنی قرآن کی طرف، اور بہت کم وہ جسٹ فوکسڈ. جب بھی ان سے آپ ہیلپ کرنے کے لیے جائیں، ہی از فار اہیڈ، آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے بہت آگے آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. تو اٹس ریئلی اے لاس فار اس کہ ایسا بہترین نیبر اور اتنے بہترین دوست ہمارا جو ہے نا ہم سے دور ہو رہا ہے. انشاءاللہ وی نو اللہ ان کے رزق میں اور برکت دے گا.
और दिस इज़ फ्रॉम अल्लाह, दिस इज़ फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह बेहतर करने वाला है. बट वी डू फील कि हमें एक किस्म का लॉस है कि हम इम्तियाज़ भाई को लूज़ कर रहे हैं. अल्लाह इनके लिए आसानी करे और हमें Ameen. Yes, brother. Would you like to say something about Mr. Imtiaz? I'll come to him. I'll come. Don't worry. Yeah, I also agree with what Brother Bukti was saying. Every time when we go to the mosque, we find him. He is always there, and it's an inspiration, motivation for us whenever we watch him. And definitely, he's a great neighbor. Whenever we need any help, always we get help from him. We appreciate all of you. And inshallah, we'll have a better risk, inshallah. Inshallah. And better respect, more risk from Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Okay. Thank you very much. Last but not the least, Mr. Bukhari is here. And Bukhari साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? वही रिपीट करूँगा जो सबने रिपीट किया, मतलब हाँ अब वो उसका लहजा कि मतलब इम्तियाज़ साहब जो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है जिस तरह से हम लोग या बाकी लोग हैं, लेकिन ये मस्जिद में हमेशा नज़र आते थे. जब भी मतलब आप मस्जिद जाए तो पहले तो ये बैठे हुए होते थे, पढ़ रहे होते थे. बाकी ये कि इनके स्टूडेंट वगैरह से भी बातचीत हुई है, वो बड़ा पसंद करते हैं, अपने सब्जेक्ट में बड़े अच्छे रहे. और जिस तरह बाकी उन्हें दुआ दी कि आगे फ्यूचर में इनका मतलब जो कुछ भी हो अल्लाह करे कि वो बहुत अच्छा हो इनके लिए. आमीन आमीन. और वक्त की परेशानी होती है, इंसान को नहीं पता होता कि अल्लाह क्या कर रहा है इंसान के लिए. और यही वक्त होता है जब इंसान सब्र उसका नज़र आता है, यानी कि उसमें किस लेवल का ईमान है. सही बात. तो हमारे जैसे कमज़ोर लोगों को अल्लाह बचाए इस चीज़ से, और शायद जो मजबूत लोग हैं उन्हीं को अल्लाह इन आजमाइशों में डालता है. ऐसे ही है. तो अल्लाह जो इनके लिए आगे सब कुछ अच्छा करे और बहुत अच्छा करे. तो शायद इनको खुद भी इस वक्त ना पता हो इस बात का. तो हमारी दुआएं इनके लिए, इनके बच्चों के लिए अल्लाह भी आगे बेहतरी करे हर तरह से, और इनको फ्यूचर जो है वो आमीन. इससे ज़्यादा अच्छा मिले आमीन. इंशाअल्लाह. आमीन. आधे घंटे मेरा ताल्लुक़ इम्तियाज़ भाई से तकरीबन 25 साल पुराना है. और 25 साल से हम लोग तकरीबन हम 2000 में एक साथ IC में ज्वाइन किया था. और उसके बाद से हम लोग साथ में रहे, फिर अलग हो गए, फिर साथ हो गए. और आज 25 साल 2000 से और 2025 तक 25 साल है. और मैंने इम्तियाज़ साहब को बहुत ही ईमानदार, मुखलिस और सच्चा और खरा इंसान पाया. ये अलग बात है कि इनकी सच्चाई और खरापन जो है आज के दौर में तकलीफ़ देने का बाइस होता है, क्योंकि आदमी जो है दुनिया इस तरह की हो गई है कि अब अच्छे और खरे आदमी के लिए थोड़ी मुश्किलात होती हैं. लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इम्तियाज़ साहब को उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनके लिए रिस्क के नए दरवाजे खोली. अल्लाह ताला करता है इंशाल्लाह. एक जब बंद होता है तो 10 खुल जाते हैं. तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा. लेकिन ये सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है. जॉब का मिलना, जॉब का आना, रहना नहीं रहना, और हम सब लोग इसी बोट में सवार हैं, कोई अलग नहीं है. कल आज उनके साथ हो सकता है, कल हमारे साथ हो जाएगा. वी आर सेम इन द सेम बोट. तो हम ख्वाहिश यही है हमारी कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करें और उनके लिए नए रास्ते जो है वो आमीन आमीन आमीन. जज़ाकल्लाह खैर.